انتہائی محترم مکرم حاضرین سامعین، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں کرم ہے۔ اس سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں ہم حاضر ہیں، جو کہ شہزادہ غوث الورا، قدوۃ الاولیاء، نجیب الطرفین، یوسف المشائخ، سیدی و مرشدی و مولائی و ملجائی و مأوائی حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم سے انعقاد پذیر ہے۔ بانی محفل ہمارے بزرگ و محترم عاشق رسول جناب حاجی محمد حسین چودھری صاحب اور ان کے تمام شہزادگان، جناب محترم مبارک علی قادری صاحب جو ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور ان کے تمام برادران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جتنے احباب یہاں جلوہ فرما ہیں، مبارک بھائی نے سب کا تقریباً ذکر کر دیا، اور الحمدللہ بہت سی ہستیاں جلوہ فرما ہیں۔ جناب ملک جواد مجید صاحب، چودھری ارشد گجر صاحب، اور ہمارے میرے درینہ مہربان جناب الحاج شبیر اصغر وڑائش صاحب، اور مجید وڑائش صاحب نہیں آئے جی، آج آئیں گے جی۔ اور یہ پرانے میرے محسن ہیں، اور ان کی محبتیں سادات کرام جلوہ فرما ہیں، اور کرسیوں پہ شخصیات جلوہ فرما ہے۔ سب سے فقیر واقف نہیں ہے، میں سب کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھاتا ہوں، سب کے قدموں میں اپنا دل فرشرا کرتا ہوں۔ یہ چمکتے حسین چہرے ہیں، اللہ پاک ان چہروں کو سلامت رکھے۔ یہ حسین گلدستہ ہے جو عزت ماں محترم مبارک علی قادری صاحب نے، آپ کے بیٹے کو اللہ نے ایسی عزت سے نوازا ہے کہ پاکستان بھر سے، لاہور سے مقتدر شخصیات، محافل کی نوکری کرنے والے سارے محترم مبارک علی قادری صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے مبارک علی قادری صاحب کو ذکر مصطفیٰ کے لیے چنا ہوا ہے۔ پاکستان میں نقباء کی تعداد بہت تھوڑی ہے، جس طرح قراء کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ قاری آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، 7-8 ہوں گے۔ اسی طرح نقباء میں بہت کم لوگ ہیں، وہ بھی 10-15 لگا لیں جو معروف زیادہ ہیں، تو ان میں مبارک علی قادری صاحب کا نام صف اول میں آتا ہے، اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ میں حاجی محمد حسین چودھری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو پاکستان کے تقریباً ہر اسٹیج پر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو بلند کرتا نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ ہے، اور مبارک بھائی کی امی جان کی دعاؤں، ان کی سجدوں کی برکتیں ہیں۔ مبارک بھائی کی امی کی سجدوں کی برکتیں ہیں، اور ان کے والد کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ مبارک بھائی کو اللہ پاک نے، کروڑوں لوگ پاکستان میں بستے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس نوجوان کو ذکر مصطفیٰ کے لیے چنا ہوا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بس ابتدائی بات کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا جو مجھے موضوع دیا گیا۔ یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنا ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس کا چناؤ اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ چناؤ خدا بندی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیمبر ہے توفیق خدا بندی۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ تو دیکھیں مبارک بھائی کو اللہ پاک نے ایسا نوازا ہے، پورے پاکستان میں حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہے تو وہاں بھی مختلف محافل کے اندر، سرکار کے شہر نور میں بھی ذکر مصطفیٰ کی محافل سجاتے رہے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ ایسا بیٹا عطا کیا آپ کو کہ جو پوری دنیا کے اندر جس کا حوالہ ہی آقا کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں یہ کیا کام کرتا تھا مجھے بھی نہیں پتا، ہاں جی، لیکن یہ سب کو پتا ہے یہ آقا کی بارگاہ میں اسٹیجوں پہ نقابت کرتا ہے۔ اب اس کا کیا کاروبار ہے مجھے میرے علم میں نہیں ہے، حالانکہ میرا اس گھر سے سب سے زیادہ تعلق ہے، جو نعت خوانوں کی ٹیم آئی ہے پرانا تعلق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حوالہ ان کا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ امی جان کو لے کے نا تو پنڈی جا رہا تھا، تو راستے میں کلر کہار حاضری میں نے دی، کلر کار حاضری دی نا میں نے، تو میری امی بھی ساتھ تھی، تو میں وضو کرنے چلا گیا امی کو بٹھا کے، تو میری امی وہاں دعا کر رہی تھی رو رو کے، تو وہاں کے جو مجاور تھے نا جی، میں پہلے نماز پڑھنے چلا گیا، پھر میں نے کہا بعد میں حاضری دیتا ہوں،
تو میری امی جان ایک مجاور کو کہتی ہے کہ دعا کریں، کوئی معاملہ تھا ہمارے گھر کا تو اللہ پاک کرم فرما دے. تو وہ مجاور کہنے لگا ابھی نا جی ایک بہت بڑے پاکستان کے نقیب آئے ہیں، آپ ان سے دعا کروائیں. انہوں نے کہا وہ تو میرا پتر ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کے لیے چنا ہوا ہے. میں چودھری حسین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے دیکھیں یہ اتنا خوبصورت گلدستہ ہے. اللہ پاک آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. حاضرین مکرم، مجھے جو موضوع ملا ہے وہ موضوع ہے والدین کی عظمت. مجھے کہا گیا کہ والدین کی عظمت کے حوالے سے تھوڑا سا یہ خشک موضوع ہوتا ہے کیونکہ اس میں تربیت کی بات ہوتی ہے. جو میرا اپنا انداز ہے وہ ذرا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اہل بیت کی شان بیان کروں کچھ اور ذکر ہوتا ہے، پھر سرکار کی بارگاہ میں وہ ایک اور رنگ ہوتا ہے. تو اہل بیت کا ذکر بھی کمال ہے، سرکار کا ذکر بھی کمال ہے، لیکن والدین کی عظمت کے حوالے سے چودھری صاحب نے حکم دیا غالباً کہ آپ نے والدین کی شان بیان کرنی ہے. تو اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ پاک مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مکرم، قرآن پاک کے اندر خالق کائنات نے جا بجا والدین کی عظمت اور ان کی شان کو بیان فرمایا. توجہ فرمائے، پہلی قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی بارگاہ میں جبین نیاز خم کرو. اور اللہ پاک نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو حکم صادر فرمایا ہے وہ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. رنجا صاحب یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت کرو. یہ بات بالکل اسی طرح ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اسی طرح رب کائنات نے اسی پیٹرن میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا لوگو میری بندگی کرو، میری بارگاہ میں جبین نیاز کو خم کرو، اور جو بندہ میری بندگی کرتا ہے اس پر لازم ہے جو میری بندگی کرے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. توجہ ہے، دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے کہ رب کائنات نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. پھر دیکھیں اسی حکم کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ والدین کا مقام کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے کہ بھئی بندہ پہلی فلائٹ حج کے لیے آج گئی 11 لاکھ 15 لاکھ 17 لاکھ پتہ نہیں کتنے پیسے لگتے ہیں. بندہ حج کرتا ہے لیکن جب واپس آئے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ حج مبرور ہے، مقبول حج ہے. لیکن والدین کا مقام کتنا اونچا ہے. فرمایا جو والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے رب اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. توجہ ہے جی آپ کی، مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں. کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کو دیکھے تو فرمایا رب کے خزانے میں کمی کوئی نہیں، اللہ 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دیں گے. یعنی والدین کو دیکھنے میں اتنا اجر ہے. توجہ فرمائے، دیکھنے میں پیسے نہیں لگتے، دیکھنے میں محنت نہیں لگتی، صرف دیکھنے میں اتنا اجر ہے. یہ جملہ ضائع نہ کرنا، اگر دیکھنے میں اتنا اجر ہے تو خدمت کرنے میں کتنا اجر ہوگا. بھی دیکھنے میں مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے کہ بلا بڑا صاحب دیکھیں دیکھنے میں اتنا ثواب ہے تو آپ اندازہ کریں کہ جو بندہ والدین کی خدمت کرے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی شان کیا ہوگی. ارے دیکھیے امام الانبیاء حبیب خدا فرماتے ہیں کاش ایسے ہوتا میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا،
سورہ فاتحہ نماز کی جان ہے. صحابہ پیچھے کھڑے ہوتے. فرمایا میری ماں کاش زندہ ہوتی, وہ مجھے بلاتی محمد, تو میں نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے قدموں میں آ جاتا. اتنا اونچا مقام ہے والدین کا. اور دیکھیے ماں کا مقام تو سبحان اللہ کیا مقام ہے. دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے, دربار مصطفیٰ سجا ہے. توجہ کرے یار میری طرف, دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے, صحابہ بیٹھے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ حیران ہے, کریم آقا کھڑے ہو گئے. کریم آقا نے مجلس کو کراس کیا اور دور تشریف لے گئے کہ بوڑھی عورت آ رہی تھی. امام الانبیاء اس کے پاس گئے, اس کا استقبال کیا, اسے لے کے اپنی جگہ لے کے آئے. آپ نے یہ سنا ہے سجدہ کے قدموں میں چادر بچھاتے, اس اماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا نے چادر بچھائی, اپنی جگہ پہ بٹھایا, استقبال کیا, پھر محبت سے باتیں کی, تحائف دیے, دور تک چھوڑنے گئے. صحابہ بڑے حیران ہیں, یہ کون مائی ہے جن کے آنے پہ امام الانبیاء کھڑے ہو گئے. ذرا توجہ فرمائے, میں ایک زاویے سے سمجھانا چاہتا ہوں, آقا کا استقبال کرنا چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا, میں ان پتھروں کو جانتا ہوں, درختوں کو جانتا ہوں. میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو وہ پتھر وہ درخت میرا استقبال کرتے تھے, کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. میرے آقا نے فرمایا دیکھیے میرا استقبال کون کرتے ہیں. شب معراج بیت المقدس میں سارے نبی سارے رسول جمع ہیں, میرے آقا آتے ہیں سارے انبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں. توجہ ہے, آگے چلے, سدرہ آتا ہے, اذ یغشی السدرۃ ما یغشا, کائنات کے سارے فرشتے دیدار مصطفیٰ کے لیے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. میرے آقا آتے ہیں سارے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. توجہ فرمائے ذرا, اگلا جملہ بھی سنیے. میرے آقا لامکان کی بلندیوں پہ جاتے ہیں, آواز آتی ہے کف, اے پیارے رک جائیں, کف یا محمد ان ربک یصلی, پیارے تو رک جا, تیرا رب تیرا استقبال کر رہا ہے. ایک دفعہ سارے کہتے ہیں سبحان اللہ. جس کا استقبال شجر و حجر کرے, جس کا استقبال انبیاء رسول کرے, جس کا استقبال ملائکہ کرے, جس کا استقبال خود خالق کائنات اپنی شان کے مطابق کرے, ارے قربان جاؤں وہ نبی امام الانبیاء ایک بوڑھی عورت کا استقبال کر رہے ہیں. کہہ دینا سبحان اللہ. صحابہ حیران ہیں کہ یہ کون آ گیا کہ کریم آقا خود کھڑے ہو گئے اور استقبال کر رہے ہیں. ہمارے محترم مجید وڈائچ صاحب ماشاءاللہ, یہ دونوں بھائی اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے, اور ہم بھی ان کا استقبال کرتے ہیں جناب. ویلکم. کیونکہ میری تقریر میں کوئی آ جائے تو میری تقریر خراب نہیں ہوتی, بلکہ میں تو اچھا کوئی آئے چل کے آتا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کے استقبال کریں. اتنی دور سے کوئی آئے تو محبت سے ویلکم کرے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے. وڈائچ برادران کو میں محبت کے ساتھ دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ میرے پیارے اور بڑے پرانے محسن ہیں, اور جلیل گارڈن کے اندر سب سے پہلے محفل میلاد کی, بڑی محفل میلاد کی نوکری میں نے کی اور ان کی سرپرستی میں کی. الحمدللہ اللہ پاک وڈائچ برادران کو سلامت رکھے. تو فقیر عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیے گا, فقیر عرض کر رہا تھا کہ جس کا استقبال شجر و حجر کرے, توجہ ہے, شجر و حجر کرے, جس کا استقبال انبیاء رسول کرے, جس کا استقبال ملائکہ کرے, جس کا استقبال خود رب کائنات اپنی شان کے مطابق کرے, وہ امام الانبیاء ایک بوڑھی عورت کے لیے کھڑے ہو گئے. نہ صرف کھڑے ہوئے, آگے بڑھے, چل کے لے کے آئے اور اپنی مزمل والی چادر بچھائی, اوپر بٹھا دیا, محبت سے باتیں کی, تحائف دیے, دور تک چھوڑنے گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھی, یہ کون تھی؟ فرمایا یہ میری ماں حلیمہ سعدیہ ہے. اب یہ رضائی ماں تھی, سگی ماں نہیں تھی. اگر رضائی ماں کا اتنا ادب ہے تو آپ اندازہ کریں سگی ماں کا کتنا ادب ہوگا, کتنا مقام ہوگا, کتنی بلندی ہوگی. اور پھر باپ کا رتبہ اتنا اونچا ہے. توجہ فرمائے, میرے کریم آقا نے فرمایا باپ کی دعا میں 7 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے. بڑا صاحب یہ بڑی خاص بات عرض کر رہا ہوں, باپ کی دعا میں کتنے ولیوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 7 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے
تین دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. فرمایا نہ باپ کی دعا رد ہوتی ہے، نہ مظلوم کی دعا رد ہوتی ہے، نہ مسافر کی دعا رد ہوتی ہے. باپ کی دعا میں اتنی طاقت ہے. باپ کی دعا، فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر باپ راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا. والدین کا مقام اتنا اونچا ہے، ماں کا مقام کیا بلند ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی، خدا نے ماں کی عظمت کی ایسی مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی. اتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا. دیکھیے بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے کی روایت رکھنے لگا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مجھے کوئی عجوبہ دکھا، کوئی کائنات کا عجوبہ. یہ کم عجوبہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جانوروں پر، انسانوں پر، جنوں پر، ہواؤں پر، کائنات میں ان کی حکومت تھی اور ان کا تخت جناب ہوا میں چلتا اور جناب چند لمحوں میں جہاں چاہتے پہنچ جاتا. یہ عجوبہ کم ہے؟ بڑا عجوبہ ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام کہنے لگے مالک مجھے کوئی عجوبہ دکھا. رب نے فرمایا اچھا؟ فرمایا میرے پیغمبر آجا سمندر کے کنارے پر میں تمہیں عجوبہ دکھاتا ہوں. سمندر کے کنارے پہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، جنات بھی ساتھ ہے، جانور بھی ساتھ ہے، جناب ہر غلام آپ کے ساتھ ہے. سونے کی کرسیاں لگی ہوئی ہے، 400 کرسی سونے کی لگی ہے اور چاندی کی کرسی لگی ہے. سب لوگ جلوہ فرما ہیں. سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک وہ عجوبہ کدھر ہے؟ فرمایا سمندر کی تہ میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے. کہا اچھا. ایک غلام کو بلایا، ایک جن کو بلایا، کہا جاؤ سمندر کی تہ میں سے عجوبہ نکال کے لاؤ. اس جن نے سمندر میں گیا، ڈیپلی ڈائیو کی، بڑی گہرائی تک گیا لیکن تہ تک نہ پہنچا، واپس آ گیا. سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں تہ تک نہیں پہنچ سکا. فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک اور جن کو بھیجا، اس نے بھی ڈیپلی ڈائیو کی، وہ بھی بڑی نیچے گیا لیکن تہ تک نہ پہنچ سکا، اتنی نیچے تہ تھی، واپس آ گیا. آپ نے دونوں کو فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کے پاس ایک غلام تھا آصف بن برخیہ، یاد ہے نا؟ وہ آنکھ جھپکنے میں تخت لے آیا تھا. کہا آصف بن برخیہ تم جاؤ. آصف بن برخیہ گئے، آنکھ جھپکنے میں گئے. آنکھ جھپکنے میں آپ نے نیچے دیکھا ایک گنبد پڑا ہوا ہے، 4 دروازے ہیں، چاروں اوپن ہیں، یاقوت کا، مرجان کا، موتیوں کے مرصع مرکع دروازے ہیں لیکن چاروں کھلے ہوئے ہیں. اور دیکھا کہ سمندر کا ایک قطرہ بھی پانی اندر نہیں جا رہا، پانی رکا ہوا ہے. اور وہ ایک نوجوان ہے، اس کی داڑھی مبارک سے نور چمک رہا ہے، نوجوان ہے، نوجوان ہے، عبادت کر رہا ہے. آپ دیکھ کے حیران ہوئے. آپ نے گنبد کو اٹھایا اور گنبد کو اٹھا کے اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں لے آئے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نوجوان عبادت کر رہا ہے، عبادت سے فارغ ہوا. آپ نے پوچھا بھی تو کون ہے؟ کہنے لگا میں دعائی ماں باپ ہوں. ماں باپ کی دعا کی طاقت دیکھیں، ماں باپ کی دعا میں بڑی طاقت ہے. مجھ سے پوچھے میرا بابا چلا گیا، 70 سال میرے والد گرامی نے مسجد میں اذان دی. 70 سال عاشق قرآن تھا میرا بابا. یہ جب بابے چلے جاتے ہیں نا پھر انسان ہاتھ ملتا ہے. کہا میں ماں باپ کی دعا ہوں. کہا بتا دعا کیسے ہے؟ کہنے لگا میں نے اپنی ماں کی 70 سال خدمت کی، وہ فوت ہونے لگی، اس نے مجھے دعا دی. میں نے اپنے باپ جو اپاہج تھا اس کی خدمت کی، اس نے بھی دعا دی. ایک نے دعا دی مالک میرے بیٹے کو عبادت کا بڑا شوق ہے، اسے وہاں لے جا، وہاں لے جا کر اس کو رکھ اور اپنی نعمتیں عطا کر، دنیا کا محتاج نہ کرنا اور اس کی جگہ پہ شیطان بھی نہ جا سکے. تو کہا یہ ایک دعا ملی تو میں سمندر کے کنارے پہ آیا، جنت سے گنبد آیا، میں بیٹھ گیا، میں اس میں بیٹھ گیا، نیچے چلا گیا. کہا ایک میرے بابے نے دعا دی یا اللہ میرے بیٹے کی عمر لمبی کرنا. کہا کہ تو کس دور کا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ہوں. آپ نے حساب لگایا 2000 سال ہو گئے. 2000 سال سے تو ابھی نوجوان ہے، تیری داڑھی بھی سفید نہیں ہوئی. اس نے کہا یہی تو ماں باپ کی دعا ہے، یہی تو ماں باپ کی دعا ہے.
سلیمان علیہ السلام کہنے لگے پھر کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جناب ایک سرنما ایک پھل آتا ہے اور دنیا کا اور جنت کے ہر پھل کا ذائقہ اس ایک پھل کے اندر ہوتا ہے، میرے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، حاجت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں بزرگوں آقا کے غلاموں، ماں باپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے۔ ماں باپ کی دعا اگر عطا ہو جائے تو جناب 2000 سال بیت جائے داڑھی بھی چٹی نہ ہو، داڑھی بھی کالی کی کالی رہے اور جناب جنت سے پھل آئے، یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہے، لیکن کہتے مالک میرا جنت میں ساتھی کون ہوگا؟ فرمایا ایک کسائی ہے۔ کہا یا اللہ کسائی، کوئی غوث کو تو بدال کوئی نبی نہیں، فرمایا کسائی ہے۔ کہا مالک دیکھنا چاہتا ہوں، جا کے کسائی سے ملاقات کی تو دیکھا اس نے اپنے گھر میں چادر کے نیچے 2 نحیب بابے تھے، ایک بزرگ ماں تھی اور والد تھے، ان کی خدمت کر رہا تھا اور ماں یہ دعا دے رہی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرنا۔ تو دعا ماں باپ کرے سنگت موسیٰ علیہ السلام کی مل جاتی ہے، ماں باپ دعا کرے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں ماں باپ کی دعا میں اتنی طاقت ہے، میں روز پیروں میں رہتا ہوں، کبھی اس آستانے پر کبھی اس آستانے پر، لیکن یاد رکھنا اچھے بھی ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یہ بتا دوں جملہ بس اشارہ سمجھے، جو چھپتے ہیں نا وہ چھپتے نہیں، جو چھپتے ہیں وہ چھپتے نہیں، توجہ ہے، جو چھپتے ہیں وہ چھپتے نہیں، جو چھپتے ہیں وہ چھپتے نہیں۔ یقین کریں مجھے بڑے بڑے مشائخ بات کرتے ہیں جناب میرا پروٹوکول تھوڑا کر دیا نہیں سٹا نہیں وٹا سٹی دا ہے تو جناب یہ بھی لقب میرا ہے یہ بھی لقب میرا ہے، نہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے اچھے بھی ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر آپ سچا پیر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے والدین ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں اہل اللہ کے خلاف بول رہا ہوں، اہل اللہ سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے، بابے بڑی چیز ہے، بابے بڑی چیز ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں والدین کا مقام اتنا اونچا اتنا بلند ہے کہ رب کائنات ان کی رضا میں اپنی رضا رکھتا ہے، ان کی محبت میں اپنی محبت رکھتا ہے۔ طاعت اللہ والد و طاعت اللہ، والد کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، والد کی اطاعت میں لیکن شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، والد کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ حدیث میں آپ شاید پہلی مرتبہ سنے کہ والد کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، یعنی وہ والد جو شریعت کے مطابق حکم دے اس کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ بھی ایک بات بتا دوں، ماں باپ کہہ دے نا، کوئی بات بھی کہہ دیں تو بندہ اپنی عقل کو دوڑے نہ لگا دوڑائے، ان کی بات پہ سر تسلیم خم کر لے پھر پتہ نہیں کیا عطا ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے نا، اپنے بیٹے کو چھوڑا تو جناب وہاں گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بڑی خدمت کی، لیکن وہ معیار خدمت کا نہ تھا جو کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا میرا بیٹا آئے تو اسے کہہ دینا چوکٹ بدل لے، چوکٹ بدل لے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے نا، بیوی سے ملاقات کی تو پتا چلا، تو آپ نے کہا چوکٹ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ میں نے تجھے فارغ کر دینا ہے، فارغ کر دی۔ تو کہنا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کے حکم میں بڑی برکتیں ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے حضور کی آل کے شہزادے آل نبی اولاد علی جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ ایک کرسی اور کدھر ہے؟ ایک کرسی لے ہیں، سیدزادے تشریف لائے، میں دل کے تھا گہرائیوں سے حضور کی آل کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور کی آل کی بارگاہ میں تھوڑی سی میں اپنی حاضری پیش کر کے چند اشعار پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اگلے اسرا خان کو انشاءاللہ مبارک بھائی دعوت دیں گے۔ بسم اللہ قبلہ آگے آجیں شاہ صاحب آگے تشریف لائیں، بسم اللہ۔ حضور کی آل ہیں، ٹھیک ہے،
بسم اللہ. حضور کی آل تشریف لائی ہے. بس حضور کی آل کی آمد پر چند اشعار اہل بیت طہار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور پھر میں اگلے ساتھی کو دعوت دوں گا یا مبارک بھائی دعوت دیں گے. شاعر کہتا ہے کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں, آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدائے بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ نہیں کہہ رہے آج آپ شاید بھائی آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے سبحان اللہ. بھی ذوق بھی بنائے نا ذرا, پتا چلے آقا کے غلام بیٹھے ہیں کہ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لاؤں, آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدائے بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں. اور خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا, خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا, میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. کون کون دیوانہ ہے ادھر ہاتھ اٹھائیں. میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. ارے میرے آقا کی آل کا مقام بڑا اونچا ہے, بڑا بلند ہے. کریم آقا علیہ السلام کے نمازے, کریم آقا علیہ السلام نے نمازہ کہا ہی نہیں, بیٹا ہی کہا. امام حسین بچپن کا زمانہ ہے, مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے, جو سب سے زیادہ کثیر الروایات, سب سے زیادہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے. اتنا بڑا صحابی ہے, یعنی صفا یونیورسٹی کا منیٹر ہے. قربان جاؤں, شیخ الجامعہ کے بعد نائب شیخ الجامعہ ہے, اتنی بڑی ہستی ہے. امام حسین پاک کی نالین پہ بارش کی وجہ سے کوئی مٹی آ کے لگی نا, مٹی نے بوسے لیے تو ابو ہریرہ نے جلدی سے صاف کرنا شروع کر دیا. تو امام حسین نے کہا چچا جی یہ کیا کر رہے ہیں, اتنے بڑے صحابی اور اپنے چادر مبارک سے میرے نالین. فرمایا بیٹا حسین, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اہل بیت کا مقام کیا ہے تو اسے زمین پر نہ چلنے دے بلکہ اپنے کاندھوں پہ اٹھا لے. تو اہل بیت کا مقام بڑا اونچا ہے, سارے کہتے ہیں نا سبحان اللہ. اہل بیت کی شان ورا الورا ہے, اہل بیت کا رتبہ بڑا بلند ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ شاہ جی آ جائیں قبلہ, ادھر آ جائیں, تشریف لائیں. مبارک بھائی کی محبتیں پاکستان کے تمام مشائخ کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. حضور کی آل کا مقام بڑا اونچا ہے. دیکھیں حضور کی آل کا ادب اگر کافر بھی کرے نا, وہ بھی کافر نہیں رہتا, وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے. مرشد دیکھیے کہ بات سنیے گا. بہرام نامی ایک مجوسی تھا, بہرام نامی مجوسی, بہرام نامی مجوسی تھا. مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا تھا. تو جناب اس نے کیا کیا, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اس نے شادی بڑی دھوم دھام سے کی. ایران کا بہت بڑا تاجر تھا, بہت بڑا کاروبار اس کا. شادی ہوتی ہے 1 دن 2 دن 3 دن, شادی ہوئی, ولیمہ ہوا, ہے جی ختم ہو گئی. اس نے پورا ہفتہ اعلان کر دیا کہ جو چاہے شخص آئے میرے گھر میں کھانا بھی کھائے. پورا ہفتہ کھانا بھی کھلاتا رہا. کپڑے, اناج, برتن, لنگر اس نے جاری رکھا. لوگ اناج لے کے جا رہے ہیں, کپڑا لے کے جا رہے ہیں. جب پورا ہفتہ مکمل ہو گیا نا, وہ تھکا ماندہ لیٹ گیا, تھکا ہوا تھا. پورا ہفتہ محنت کی. رات کی تاریکی میں دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ آپ کے سارے جو ملازم تھے سب سو گئے. وہ بہرام نامی مجوسی اٹھا, میرا دروازہ نوک ہوا ہے, میں نے اعلان کیا ہوا ہے, حالانکہ ٹائم ختم ہو گیا. دروازے پہ دستک ہوئی, کون؟ میں حضور کی آل کی بیٹی ہوں, سیدزادی ہوں. کہا کیا کام ہے؟ کہا میری بیٹیاں ہیں 3-4, وہ ساری بھوکی ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ تو سب کو اناج دے رہا ہے, مجھے بھی دے دے. بہرام نامی مجوسی نے دیکھا کہ مسلمانوں کی نبیوں کی بیٹی آئی ہے, امام الانبیاء کی بیٹی آئی ہے. اس نے جناب کر گیا, کپڑا, برتن, اناج جو بھی تھا بوری بنائی, اپنے کاندھے پہ اٹھائی. کہنے لگا چلو اماں میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اسی دوران اس کے غلام بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ملازم, ہمیں کہیں کہ ہم. فرمایا نہیں, یہ نبیوں کے امام کی بیٹی آئی ہے, میں نوکری خود کروں گا. توجہ ہے, میں نوکری خود کروں گا. اٹھا کے لے گئے. جب اناج کھلا نا بچیوں کے سامنے, ہفتے کی وہ بھوکی تھی, انہوں نے کہا اناج بعد میں کھائیں گے, پہلے اس کے لیے دعا کرتے.
کہا یا اللہ اسے جنت عطا کر دے. ہے وہ مجوسی جنت مانگ لی بیٹیوں نے, سیدزادیوں کے ہاتھ اٹھ گئے, خالی کیسے جائیں. ادھر انہوں نے دعا کی, ادھر مدینہ پاک میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک کو مدینہ میں سوئے ہوئے تھے, میرے آقا نے اسے اپنا دیدار عطا کرا دیا. فرمایا بیٹا عبداللہ بن مبارک تو سویا ہوا ہے, جاؤ ایران میں ہمارا ایک اہل بیت کا غلام ہے, اس نے اہل بیت کی نوکری کی ہے, بہرام اس کا نام ہے, اسے مصطفیٰ کی جانب سے جنت کی بشارت دے دو. وہ سوچ میں پڑ گئے, بہرام مجوسی اور جنت سمجھ میں نہیں آئی, سو گئے. دوسری رات پھر خواب آئی, تیسری رات پھر خواب آئی. پھر وہ عازم سفر ہوئے, جب پہنچے بہرام مجوسی, اس کی بہت بڑی دکان کپڑے کی, اس نے کہا میں امام الانبیاء کا پیغام لے کے آیا ہوں. اس نے کہا رک جاؤ, دکان بند کی, گھر لے گیا. اسے پتہ نہیں رابطہ تو ہو چکا تھا. دیکھیں نا جس طرح ابو ہریرہ نے کہا کہ میری امی کے لیے دعا کریں, ابھی خود ہی کہا دعا کریں, خود ہی دعا کے لیے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور وہ بھی چل دیے. صحابہ نے پوچھا تو عجیب بندہ ہے, خود ہی دعا کا کہتا ہے, خود ہی چلا جاتا ہے. وہ کہنے لگے میں یہ دیکھنا چاہتا تھا پہلے آقا کی دعا مکمل ہوتی ہے یا میری ماں مسلمان ہوتی ہے. وہ گھر میں گئے تو اس کی ماں نے کہا کو آنے والا آیا تھا, کلمہ پڑھا کے چلا بھی گیا ہے. تو جناب امام الانبیاء نے کہا عبداللہ بن مبارک جاؤ. عبداللہ بن مبارک نے پوچھا تو نے کیا کیا؟ امام الانبیاء نے تو جنت کی بشارت دی ہے. اس نے کہا کہ میں نے سادات کی نوکری کی ہے, رب نے مجھے مصطفیٰ کے ذریعے ایمان عطا فرما دیا ہے. تو جو بہرام مجوسی ہو, کافر ہو, وہ نوکری کرے تو اسے جنت مل جاتی ہے. تو جو آقا کا غلام ہو وہ اہل بیت کی نوکری کرے تو اسے کیوں جنت نہیں ملے گی؟ جو دل سے احترام کرے اہل بیت کا, تو ہم سارے اہل بیت کے غلام ہیں, نوکر ہیں, اور بابے کو پڑھا دیں. یہ آئیے میں انتہائی محبت کے ساتھ عالمی شہرت کے حامل اور خاص طور پہ ان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کے درباری سراخان ہونے کا ان کو اعزاز حاصل ہے. کئی سالوں سے نوکری کر رہے ہیں ورائے صاحب, بڑے سالوں سے یہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, بہت سالوں سے. ایک سعید پارٹی تھی اور ایک اور تھی, پتہ نہیں 2-3 پارٹیاں ہیں, لیکن ان کو بھی 40 سال ہو گئے غالباً مسلسل نوکری کر رہے ہیں. ہر جمعرات کو ادھر حاضری ہوتی ہے. اور پھر دوسری ان کی مقبول بارگاہ حاضری یہ ہے حضور قدوۃ الاولیاء میرے سیدی و مرشدی پیر سیدنا طاہر اللہ الدین القادری الگیلانی کے دربار نور, دربار غوثیہ پر بھی ان کی حاضری ہے. میں انتہائی محبت کے ساتھ عالمی شہرت کے حامل, دنیا نعت کا وہ عظیم نام جس کی آواز لاکھوں دلوں پہ راج کر رہی ہے, بابا غلام محمد اور ان کے ساتھی دونوں شہزاد احسان حیدری اور ہمارے شہزاد حیدر بابا, یہ دونوں مل کے آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے بیچ میں موقع ملا تو پھر ہم علی علی کریں گے انشاءاللہ مل کے. میں نے اپنی حاضری چھوڑ دی, آپ کو بلا لیا ہے, انشاءاللہ اس میں ہم اپنی حاضری پیش کریں گے. مبارک بھائی کے بہت سے مہمان اور بھی تشریف لائے, سب کا مجھے علم میں نہیں ہے نام, جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں مبارک بھائی کی طرف سے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں.